بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علامات کے بارے میں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات جو تھیں ان کی 9 اقسام تھیں، یعنی زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، 9 ان کی تعداد تھی۔ اور اب علامات ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ یعنی فرسٹ ہے جزم، شد، چھوٹی مد اور بڑی مد۔ یہ بھی ایک قسم کی یعنی حرف تو نہیں ہے، علامات یا حرکات جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن ان کو علامات کا نام دیا گیا ہے، ان کو حرکات کا نام نہیں دیا گیا۔ اب علامات میں پہلی کیا ہے، آج ہم پڑھیں گے جزم کے بارے میں۔ جزم کیا ہوتا ہے؟ جزم کا سائن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹی سی دال اس کی شکل میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اور ایسے چھوٹا سا دال کی طرح سے یہ سائن بنا ہوتا ہے اور ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، کہیں نیچے یا نیچے نہیں آتی۔ اچھا، بعض ہمارے ادھر پاکستان کے نسخوں میں اور اکثر جگہ پر جزم کی تو ایک تو سائن یہ ہوتا ہے چھوٹی سی دال، اور جو عربوں کے جو نسخے ہیں قرآن پاک ہیں ان کے اوپر ان کا سائن جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا، دونوں طرح سے سائن ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مثلا ہم اس کو دوسری بات یہ ہے کہ جس حرف پر جزم آ جائے، جب تک ہم اسے کسی حرف پچھلے والے حرف کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو اسے نہیں ادا کیا جا سکتا، یا اس کی آواز پیدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا ہم خالی نون کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم اس کو عین کے ساتھ یا کاف کے ساتھ نہ ملا لیں۔ مثلا عین نون زبر عن، تو اب یہ عن، یہ جو نون کی آواز یہ پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح کاف نون پیش کن، تو مطلب یہ ہوا کہ جزم جو ہے اسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اپنی آواز کو خود نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ تب آواز کو پیدا کرے گا جب اس کو کوئی سہارا دے گا، اس کی کوئی ہیلپ کرے گا یا کوئی مدد کرے گا، پھر آ کر اس کی آواز پیدا ہوگی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ نون پر ہو، دال پر ہوگا تو اور آواز ہوگی۔ اسی طرح کسی اور حرف کے ساتھ ملائیں گے، مثلا عین کو با کے ساتھ ملا لیں، عین با اب ہوگا۔ اسی طرح کاف کو طا کے ساتھ ملائیں تو کاف طا پیش قط ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی اس اپنی آواز پیدا کرنے کے لیے اسے کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ اب یہ انہوں نے ایک سٹوری سی بنا دی ہے، یہ اس کو میں مختصر صاحب کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی مثلا ان کے 2 دوست ہیں، ایک کا نام ہے، ماں ہے، دونوں باغ میں گئے ہیں جھولا لینے کے لیے، اور بعض مرتبہ آپ کو پتہ ہے کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، تیز جھولا لیا تو ماں نے تیز جھولا لیا تو وہ گر گیا نیچے۔ جب وہ گرا تو اس کی جو کیپ تھی، جو حرکت تھی زبر کی، وہ ٹیڑھی ہو گئی، وہ ٹیڑھی ہو کر جزم بن گئی۔ اب وہ نیچے گر گیا، اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب کھڑا ہونے کے لیے اسے نے آ کے اس کو سہارا دیا اور اس کو آ کر کھڑا کیا۔ تو جو چیز ٹیڑھی ہو گئی ہے وہ سیدھی تو وہ نہیں ہوئی، تو یہ ہوا اس نے جب آ کے اس کو سہارا دیا تو وہ جو ماں کی آواز تھی وہ تبدیل ہو کر ام میں چلے گی، ماں، یعنی اما ان کی آواز تھی تو وہ تبدیل ہو کر ام میں چلی گئی۔ وہی کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جزم جو ہوتی ہے وہ اپنی آواز کو خود پیدا نہیں کر سکتی، اسے کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدد کون سا کرتا ہے؟ پچھلا والا حرف اس کے ساتھ اس کی آ کر مدد کرے گا، اور اگلا والا جو ہے وہ مدد نہیں کرے گا، یعنی ہیں ہی 2 تو پہلا والا حرف اس کی مدد کرے گا تو پھر اس کی آواز بن جائے گی۔ تو مثلا زبر ہو تو آما، تو جب جزم ہو گیا تو ام۔ اب یہ ان کی مختلف ان کی پریکٹس ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں پڑھ دیتا ہوں کہ تا میم پیش تم، کم، اس، ال، اور حمزہ میم زبر ام، ہا میم پیش ہم، ہا لام زبر حل، بل، من، ان، سل اور قل۔ اب یہ ہے کہ ان کو جتنے حروف ہیں نا جو ہمارے حروف تہجی کے
27 حروف ہیں، 29 حروف ہیں، ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے 3 قسموں میں۔ اب 3 قسمیں کون سی ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی، کہ ایک تو ہوگا حرف جزم، جزم جو ہے وہ حروف قلقلہ پر آ رہا ہے یا وہ حمزہ پر آ رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، حروف قلقلہ آ جائیں تو ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائیں تو پھر اس کو کیسے پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ اب یہ دیکھیں ذرا، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھیے، تو یہ ہوگا فقل بعدی القی۔ ہاں ایک اور اس میں جو مین جو بنیادی جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صحیح طرح سے صحیح، سکون کا مطلب ہوتا ہے، جزم کہتے ہیں سکون کو، سکون کا مطلب ہوتا ہے آواز آپ کی بالکل بند ہو جائے، جیسے ساکن ہو جائے، آواز میں بالکل بھی کسی قسم کی موومنٹ نہ ہو، بالکل خاموش آپ کی آواز ہو جائے، تب آپ نے اگلا حرف شروع کرنا ہے۔ اگر آپ نے جس حرف پر ساکن ہے ابھی آواز جاری تھی تو آپ نے اگلا حرف شروع کیا تو وہ قلقلہ ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ کو تیسرے حرف میں پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں، مثلا یہ نا القی، اگر آواز میری بند نہیں ہوتی، آواز ابھی جاری ہے، القی القی یہ ال ہو گیا ال، حالانکہ ہونا چاہیے ال، آواز مکمل ہو بند ہو پھر اگلا حرف شروع کرنا، القی۔ اس کی جو لاسٹ والا جو حرف لکھا ہوا الحمد یہاں پر ہوتی ہے، جب بچے کوئی بھی قاری جب پڑھتا ہے، کسی بھی قاری کو آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کی تجوید کیسی ہے تو اس کا پہلا حرف دیکھ لیں، پہلا کلمہ کیا پڑھتا ہے، اگر وہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو سمجھ لے کہ اس کی تجوید درست نہیں ہے۔ اور اس کی تجوید کیسے درست ہوگی، جو اس کو بالکل ساکن پڑھ دے، مثلا اس کو پڑھے الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، اور اگر ہم آواز کو جاری رکھیں گے اور رب العالم رب یہ قلقلہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بہت بڑے بڑے قاری اپنے آپ کو کہلانے والے وہ بھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ کبھی نماز پڑھنے جائیں اور امام صاحب کی دیکھیں تلاوت کیسے کرتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی قاری کی تجوید کتنی اچھی ہے۔ تو بہرحال یہ القی، اور اسی طرح نعمہ ارسل، را موٹا ہوگا کیونکہ را سے پہلے زبر ہے، اولم اسلم، اور یہ مثلا یہ پرابلم وہاں ہوتی ہے جب سکون کسی درمیان والے حرف میں آ رہا ہو، مثلا یغفر میں آ رہا نا، تو یغفر، یغ یہ قلقلہ ہے، یہ غلط ہے، اور یغفر یہ درست ہے، احسن یہ ٹھیک ہے، اور احسن یہ غلط ہے، نعبد، اور اس طرح اس کی غلط ادائیگی کیا ہوگی، نعبد، یہ غلط، نعبد، یخطف، نرفع، انعمت، ان یہ قلقلہ ہو گیا، انعمت، یہ اکثر آپ کو سننے میں ملے گی کافی اس کی مثال ہے، انعمت، اور اسی طرح مریم، مریم منہم، لاسٹ میں ہے الحمد۔ یہ تو جسم تھی وہاں پر جو حمزہ بھی نہیں ہے اور حروف قلقلہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو ہوگا کہ جزم کہاں پر آئے، حمزہ کے اوپر آ جائے یا قلقلہ پہ آ جائے، تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے۔ جی اس کی آپ نے اس کی مشق کرنی ہے آپ نے اچھی طرح سے، کہ ہمارا جو ساکن والا جو حرف ہے وہ اس پہ قلقلہ نہ پیدا ہو، پھر اس کا یہ درست ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔